اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مودی سے تمام حساب برابر کر دیے۔ 15 لاکھ بھارتیوں کو سعودی عرب چھوڑنے کا حکم۔ انتہا پسند ہندوؤں کی ایک نہ چلی، بھارت سے خالی جہاز سعودی عرب روانہ۔ جہاز میں بھارتیوں کو بھر کے لایا جائے گا۔ 1 سال کے اندر اندر سعودی عرب کی سرزمین ہندوؤں سے پاک ہونی چاہیے، محمد بن سلمان کا حکم۔ اس کے بعد اگر کوئی ہندو سعودی سرزمین پر نظر آئے تو اسے سیدھا گولی مار دو۔ مرحلہ وار 15 لاکھ بھارتیوں کو سعودی عرب سے نکالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مودی کو دھمکی مہنگی پڑ گئی۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی مودی کو شٹ اپ کال۔ ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ بھارت سے اڑنے والا خالی جہاز سعودی عرب میں مقیم کتنے بھارتیوں کو واپس لے کر آئے گا، جبکہ ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہم آہنگی کو فل سٹاپ کیسے لگا اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، آج سے 1 سال قبل جب سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے تھے تو اس وقت بھارت میں خوشی کے شادیانے بجائے گئے، اور اس وقت گجراتی قصاب نریندر مودی نے کہا کہ ہم پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیں گے، اور مودی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے سعودی عرب سے پاکستان کو نکال باہر کیا ہے اور بہت جلد سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ورکرز کو باہر نکال دیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ نہ سعودی عرب نے پاکستان سے ناراضگی کو دشمنی میں بدلا اور نہ ہی کسی پاکستانی کو دونوں ممالک کے کشیدہ تعلقات کے باعث نکالا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور اگر اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو سعودی عرب اور بھارت کے حالیہ تعلقات کو دیکھ لیں۔ بھارت ایک غلطی کر بیٹھا۔ تیل کی سپلائی کے معاملے پر بھارت کے ایک وزیر نے سعودی عرب کو للکارا، جس کے جواب میں سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے بھارت کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کی سزا یہ رکھی کہ محمد بن سلمان نے سب سے پہلے بھارت کو تیل کی فراہمی معطل کی، اور اس کے بعد سعودی عرب میں مقیم 15 لاکھ بھارتیوں کی چھٹی کرا دی۔ محمد بن سلمان نے ان بھارتیوں کی جگہ پاکستانیوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 15 لاکھ بھارتی یکدم ایک جھٹکے سے تو نہیں نکالے جا سکتے، بلکہ آہستہ آہستہ کر کے انہیں سعودی عرب سے ہی بے دخل کیا جائے گا، اور اب اس سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس خبر کی تصدیق بھارتی وزیر ہوابازی نے سلسلہ وار ٹویٹ کرتے ہوئے کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی طیارے آج سعودی عرب جا رہے ہیں تاکہ وہاں پھنسے شہریوں کو اپنے دیش واپس لایا جا سکے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر سعودی عرب سے بھارت کی چھٹی ہو جائے گی تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ ناظرین، سعودی عرب اور روس نے مل کر تاریخی اقدام کیا ہے۔ ان کے اس فیصلے میں 13 مزید ممالک میدان میں آ گئے ہیں۔ جنوری 2020 میں بھارت اپنی خام تیل کی ضروریات کا 20% حصہ سعودی عرب سے پورا کرتا تھا، مگر جیسے ہی بھارتی آرمی چیف نے دسمبر 2020 میں سعودی عرب کا دورہ کیا اور پاکستان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی تو سعودی عرب نے بھارت کو تیل کی مقدار کم کر دی، اور اب یہ مقدار 20% سے کم ہو کر 17% رہ گئی ہے۔ اور اس کے بعد سعودی عرب اور روس نے مل کر بھارت کو ایسا جھٹکا دیا ہے جس کے بعد بھارتی معیشت تباہی کے دہانے کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے۔ بھارتی حکومت اس فکر میں مبتلا ہو چکی ہے کہ اپنی معیشت کو کیسے تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ مودی حکومت کے لیے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ اوپیک میں شامل ممالک نے تیل کی پیداوار میں کمی کر دی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عالمی وبا کورونا کے بعد بھارت کی معیشت جو بحالی کی جانب گامزن تھی، اسے ایک بار پھر فل سٹاپ لگا دیا جائے۔ ناظرین، معاملہ کچھ یوں تھا کہ اوپیک میں شامل ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ تیل کی پیداوار کو کم کریں گے، جس کے بعد دوسرے ممالک کو بھی تیل کی فراہمی میں کمی آ جائے گی۔ اس فیصلے پر بھارت، جو خود کو ایشین ٹائیگر سمجھتا تھا اور جسے صرف گیدڑ بھپکیاں دینا آتی ہیں، اس نے کہا کہ سعودی عرب ہمیں ضرورت کے مطابق تیل فراہم کرے گا، اور اگر سعودی عرب نے ایسا نہ کیا تو ایران سے تیل کی فراہمی شروع کر دیں گے۔ بھارت کی جانب سے اس بیان کی دیر تھی کہ سعودی عرب کے انرجی منسٹر ایکشن میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کو تیل اسی صورت میں فراہم کیا جائے گا جب وہ اپنے تیل کے خزانے خالی کر دے گا۔ ناظرین، بھارت خام تیل کا ایک بڑا خریدار اور اس فیصلے سے بھارت خوش نہیں ہے، اور یہی بات بھارت کے وزیر تیل اور گیس دھرمیندرا پردھان نے کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میرا اصرار منصفانہ قیمتوں پر ہے، اور یہ صارفین اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے مفاد میں ہے۔ پیداوار میں کمی عالمی معاشی بحران اور اس کی بحالی کی طرف پہلا قدم نہیں ہے،
भारतीय वजीर ने ओपेक की सेक्रेटरी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि ये मुत्तज़ाद पॉलिसी तेल खरीदने वाले ममालिक के माबैन अबहाम पैदा करती है। वज़ीर तेल ने कहा कि इंडिया और दूसरे खरीदार ममालिक को तवक्को थी कि वो खाम तेल की पैदावार में इजाफा करेंगे और कीमतें भी कम कर देंगे, लेकिन ओपेक के फैसले से तवानाई के मुतबादिल ज़राए को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ताहम ओपेक के सेक्रेटरी जनरल का जवाब है कि 9 करोड़ 70 लाख बैरल की यौमिया पैदावार में कमी का तारीखी फैसला इस तारीखी मुआशी सुस्त रवि को देखकर किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि वो जो भी फैसला करते हैं वो इंडिया जैसे ममालिक के भले के लिए होता है। नाजरीन, भारतीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत से खाली जहाज सऊदी अरब रवाना हो गया है, जो कि जल्द भारतीय शहरियों को वापस लाएगा। नाजरीन, ये सब भारत की धमकी की वजह से हुआ है कि सऊदी अरब ने भारतीयों को निकाल बाहर फेंका है। नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बताएंगे कि ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है और ये इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक भारतीयों का मुकम्मल सफाया नहीं हो जाता। मोहम्मद बिन सलमान मोदी का घिनौना चेहरा देख चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि हिंदू एक मुफाद परस्त कौम है, इसलिए उन्होंने सऊदी अरब से भारतीयों को चलता किया है। नाजरीन, ये बात काबिल जिक्र है कि सऊदी अरब भारत का एक अहम तरीन शराकतदार है और भारत के एनर्जी सिक्योरिटी शोबे का अहम तरीन सतून भी है। नाजरीन, दोनों ममालिक ने 2014 में दिफाई तावन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत मुश्तरका दिफाई पैदावार और मुश्तरका फौजी मशकें शामिल हैं। नाजरीन, भारत की सऊदी अरब से छुट्टी के पाकिस्तान को फायदे ही फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की डिमांड बढ़ जाएगी और पाकिस्तानियों को रोजगार के मजीद मौके मिलेंगे। दूसरा फायदा जो पाकिस्तान को होगा वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मजीद करीब आ जाएंगे। इन दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो जाएंगे, क्योंकि भारत अब सऊदी बादशाहों के कान भरने के लिए मौजूद नहीं होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारत बढ़ेगी और इन्हें एक दूसरे का एतमाद हासिल होगा। दिफाई शोबे में पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले ही बेतहाशा काम कर रहे हैं, जबकि अब दिफाई शोबे में मजीद काम बेहतर होगा और भारत सिर्फ मुंह देखता रह जाएगा। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।